السلام علیکم۔ اچھا، تیسرا ٹاپک جو ہم ڈسکس کرنا ہے وہ تھا نیوز یا فنڈامنٹل۔ یہ تھوڑا لینتھی ٹاپک ہے، یہ اگر میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا تو کافی زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہے، اور اس کو الحمدللہ مجھے اچھی طرح اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے اور میرا فیوریٹ بھی ہے، چونکہ مارکیٹ کو جو بیسک موو کروا رہا ہوتا ہے نا، وہ اس کے پیچھے یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر ان چیزوں کا آئیڈیا ہے تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ چارٹ پہ نیکسٹ ویک یا نیکسٹ ڈے کیا موو ہو سکتی ہے، وہ سلولی موو ہوگی، فاسٹ موو ہوگی، لیکن ان ساری چیزوں کو ٹائم دینا پڑتا ہے۔ لیکن آج سمپل سا میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ بیسیکلی فنڈامنٹل آپ کو جو پہلے بتایا گیا اس سے ہٹ کے فنڈامنٹل ہوتا کیا ہے، اور پھر آپ کو ایک شارٹ سا ٹرک بھی دیتا ہوں جس سے آپ کو کسی حد تک آسانی ہو جائے گی فنڈامنٹل کو سمجھنے میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نیوز فنڈامنٹل کو سمجھنے کے لیے 3 چیزوں پہ آپ کو گرپ ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، فوریکس فیکٹری۔ forex-factory.com ایک ویب سائٹ ہے جو میں اوپن کر کے بیٹھا ہوں۔ اس کے اوپر ڈیلی کا کون سا ڈیٹا آ رہا ہے، کون سے بینک، کون سی گورنمنٹ کیا اناؤنس کرنے جا رہی ہے۔ اگر ایک گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے کہ اس نے کپڑے کی فیکٹری سے ٹیکس ہٹا دیا ہے، تو اٹ مینس کہ کپڑے کی فیکٹری زیادہ لگے گی اور کپڑے کی پروڈکشن زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ جب کپڑا زیادہ مارکیٹ میں آئے گا تو اس کی مارکیٹ کی ویلیو آنے والے وقت میں گر سکتی ہے۔ اب جو مداری ٹریڈنگ کروا رہے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ جب نیوز آتی ہے اسی کو لے کے سیل یا بائی کروا دیتے ہیں، اور کنسسٹنسی کے ساتھ کوئی پروفٹ نہیں کر سکتا اس میں، کیونکہ اس وقت ایک مارکیٹ میں امپیکٹ پڑتا ہے، اور وہ امپیکٹ مارکیٹ کو مینوپولیٹ کرنے والے موسٹلی مینوپولیٹ کرنے والے وہ امپیکٹ ڈالتے ہیں۔ لیکن اس کا امپیکٹ ہوتا کیا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے، اب گورنمنٹ نے جیسے ہی ٹیکس کم کیا ہے یا ختم کر دیا ہے کپڑے پہ، تو اٹ مینس کہ آنے والے کچھ ٹائم میں 6 ماہ میں انڈسٹری زیادہ لگے گی، کپڑا زیادہ بنے گا، تو آنے والے وقت میں اس کی جو ہے پرائسز وہ ڈاؤن ہو سکتی ہیں۔ تو آپ کو ان جو اوپر یہ نیوز دی ہوئی ہیں جن کو میں سکرول کر رہا ہوں، اگر ان کی آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہے تو آنے والے وقت میں آپ مارکیٹ کی جو سلو موو جائے گی اس کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھ جاتے ہیں، اور وہ یقیناً کافی حد تک ایکوریٹ بھی ہوتی ہے۔ اب اس میں ڈیفرنٹ طرح کے ڈیٹے ہوتے ہیں، کون سا ڈیٹا کس چیز پہ امپیکٹ ڈالتا ہے، کون سے ڈیٹے کو انویسٹر کس طرح سے دیکھتے ہیں، یہ ڈیٹیل میں ساری چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ تو ایک چیز آپ کو یہ پتہ ہو اگر آپ نے فنڈامنٹل سیکھنا ہے کہ نیوز کا امپیکٹ کہاں پہ کیا آتا ہے، اور بتدریج آہستہ آہستہ وہ کیا آتا چلا جاتا ہے، اور بڑے انویسٹر اس کو کس مائنڈ سیٹ سے لیتے ہیں۔ لیکن سمپل سا آپ کو اگر میں بتاؤں تو جہاں پہ یہ ریڈ نیوز آ رہی ہے اٹ مینس کہ یہاں پہ کوئی ایسا ڈیٹا ہے کہ جو مارکیٹ کو وولیٹائل کر سکتا ہے، جو انویسٹرز کا مائنڈ سیٹ چینج کر سکتا ہے۔ تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ آپ اگر نئے ٹریڈر ہیں تو آپ اوائڈ کریں۔ اگر آپ بہت زیادہ پروفیشنل ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں تو پھر بھی آپ صحیح وے میں اس کو ٹریڈ کریں، نہ کہ گیمبلنگ وے میں اس کو ٹریڈ کریں۔ سیکنڈ، دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے، دوسرا ہم نے کیا دیکھنا ہوتا ہے ایک فنڈامنٹل انالیسس میں، جس کو ہم کہتے ہیں سینٹیمنٹل انالیسس۔ سینٹیمنٹل انالیسس کیا ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں اس وقت سینٹیمنٹ کیا کھڑے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ بکرا منڈی میں جاتے ہیں، اگزامپل دے رہا ہوں، اور آپ کہتے ہیں کہ یار 10 بندے بکرے لے کے کھڑے ہیں اور 50 بندہ خریدار کھڑا ہوا ہے، اٹ مینس کیا ہے کہ بکرے کی پرائس بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اگزامپل دے رہا ہوں، سینٹیمنٹل انالیسس میں آپ کو مارکیٹ میں سیلنگ اینڈ بائنگ کا پریشر نظر آتا رہتا ہے، اور سینٹیمنٹل انالیسس کے لیے ڈیفرنٹ ایپس ہیں، آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ سینٹیمنٹل انالیسس یا سینٹیمنٹل گراف، یا آپ سرچ کر سکتے ہیں فیئر اینڈ گریڈ انڈیکس۔ مارکیٹ میں فیئر یا گریڈ ہے، فیئر مین کہ کسٹمر کم آ رہا ہے، لوگ ڈرے ہوئے ہیں، اور گریڈ مین کہ کسٹمر زیادہ موجود ہے۔ کسٹمر جب زیادہ موجود ہوتا ہے کسی بھی چیز کا تو اس کی پرائسز اپ جانے کا امکان ہوتا ہے۔ دوسرا فنڈامنٹل انالیسس میں یہ چیز شامل ہے۔ تیسری چیز کیا ہے، تیسری چیز فنڈامنٹل انالیسس میں یہ شامل ہوتی ہے کہ کوئی بھی بڑی نیوز ڈیزاسٹر ہونا، کسی ایسی کمپنی میں جو گولڈ کی اچھی مائننگ کر رہی ہے اس کا بند ہو جانا، یہ اس طرح کی ساری چیزیں، اور اس کے ساتھ یہ ڈیٹا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے کہ ورلڈ بینک کب گولڈ بائی کرتا ہے، کب سیل کرتا ہے، کون سی گورنمنٹ جو سٹرونگ گورنمنٹ ہیں جو دنیا کو چلا رہے ہیں، لوگ بڑے ممالک ہیں، ان کی جو ادارے ہیں وہ نیکسٹ کیا پالیسیز بنا رہے ہیں اباؤٹ گولڈ کے یا اباؤٹ کرنسی کے جس میں آپ ٹریڈ کرتے ہیں۔ آئل میں ٹریڈ کرتے ہیں تو آئل کے بارے میں، آئل ریفائنری، آئل مشینری، آئل کی جو ہے پروڈکشن، اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل ہونی چاہیے۔ اس طرح گولڈ میں آپ کام کرتے ہیں تو یہ چیزیں اگر آپ کو نہیں پتہ تو پھر آپ بلائنڈ ٹریڈ کرتے ہیں اور مداریوں کی طرح ٹریڈ کرتے ہیں، اور پھر آپ اس ٹریڈ میں ون نہیں کرتے، ہمیشہ لاس کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں مارکیٹ ہے ہی ایسی۔
تو یہ 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. نمبر 1 اگین ریپیٹ کر رہا ہوں کہ نیوز جو ایک گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے یہ فوریکس فیکٹری پہ، اس کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. دوسرا سینٹیمنٹل انالیسس، جس میں انکلوڈنگ گولڈ مائننگ کمپنیز، جس چیز میں آپ ٹریڈ کر رہے ہیں اس کے پیچھے کا سارا بایو ڈیٹا اور وہ کب کیا کریں گے، ٹھیک ہے، اس میں سارا یہ آ جاتا ہے. اور اس وقت مارکیٹ میں سینٹیمنٹ کیا کھڑے ہیں، سیلرز بہت زیادہ ہیوی ہوئے کھڑے ہیں یا بائر بہت زیادہ ہیوی ہوئے کھڑے ہیں، وہ سینٹیمنٹل انالیسز آپ کو دیکھتے رہنا چاہیے. اینڈ تیسرے نمبر پہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ کوئی ڈیزاسٹر تو نہیں ہوا، کوئی بڑا چیلنج تو نہیں ہوا، کوئی ایسی جنگ تو نہیں چل گئی کہ جس کی وجہ سے، جیسا میں اگزامپل دیتا ہوں کہ سیلاب میں چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، چونکہ اس وقت وہاں پہ چیزیں پہنچانا مشکل ہو جاتی ہیں. تو اسی طرح جب کوئی بڑا ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو لوگ چاہتے ہیں کہ قیمتی چیزیں وہ سمیٹ لیں، تو اس وقت گولڈ میں بوم آتا ہے، چونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کدھر چلی جائے گی مارکیٹ. تو ہم جو فزیکل ایسٹس ہیں نا، آپ نے موسٹلی دیکھا ہوگا کہ گولڈ بوم کرتا ہے. جب گولڈ بوم کرتا ہے تو ساتھ دوسری چیزیں بھی بوم کرنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ لوگ اس کو خرید لیتے ہیں. اور اب میں نے کہا تھا آپ کو ایک ٹرک چھوٹی سی دے دیتا ہوں جس سے آپ کو کسی حد تک نیوز کا آئیڈیا ہو جائے گا اگر آپ نہیں پڑھ سکتے. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اس طرح کریں، آپ ایک یہ گوگل پہ چلے جائیں، کروم پہ، یہاں پہ ایک ویب سائٹ ہے CNBC، ٹھیک ہے، اس کو آپ کھول لیں، اس کو آپ اوپن کریں. جیسے اس کو آپ اوپن کریں گے تو اس میں آلموسٹ سارا ڈیٹا پڑا ہوتا ہے اگر آپ سرچ کریں گے تو. دوسرا، اگر آپ کو انگلش بھی نہیں آتی تو آپ کے لیے میں تھوڑی سی اور آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ آئیں گے یوٹیوب پہ اور یہاں پہ جو ہے آپ سرچ کریں گے. بہرحال چینل ہے ایک، میں اس کا لنک آپ کو بھیج دیتا ہوں. یہاں آئی تھنک میرے پاس انٹرنیٹ کا تھوڑا ایشو چل رہا ہے. ایک چینل ہے، اس چینل کا لنک آپ کو بھیج دیتا ہوں. اس چینل کو آپ نے اوپن کرنا ہے اور اس میں آپ نے اسی نیوز کو دیکھنا ہے جس میں آپ ٹریڈ کر رہے ہیں. اگر آپ گولڈ میں ٹریڈ کریں تو گولڈ کے بارے میں اس نیوز کو دیکھنا ہے. اس نیوز میں ہوتا کیا ہے کہ ایک انالسٹ بیٹھا ہوتا ہے، وہ ساری ریسرچ کر کے آیا ہوتا ہے، انفارمیشن گیدر کر کے آیا ہوتا ہے اور وہ وہاں پہ آ کے اپنا تجزیہ دیتا ہے. اب اس سے تجزیے سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے اور مارکیٹ کا سینیریو کیا بننے جا رہا ہے. وہ لنک میں آپ کو بھیج دوں گا. اس سے یہ ہے کہ آپ کو کافی کام نہیں کرنا پڑتا، چونکہ وہ جو وہاں پہ آیا بیٹھا ہوتا ہے وہ کافی سارا ہوم ورک کر کے آتا ہے اور وہاں پہ ڈیلیور کر رہا ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.